بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگی ہوں وہ موضوع ہے انسان کے جو انسان اللہ تعالیٰ نے ہم ابن آدم کو پیدا کر دیا ہے تو ہمارا ایمان کتنا کامل ہے اور کتنا کمزور ہے۔ اپنے ایمان کو کامل ہونے کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے کہ ہمارا ایمان کتنا کامل ہے، کیونکہ ہم نے اپنی اولادوں کو پیدا کر دیا، اپنے آپ کو بڑا کر لیا، لیکن ہم خود بھی نہیں جانتے کہ ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے، کس چیز کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ در حقیقت ہم اس گناہ میں مبتلا ہو چکے ہیں، اس دلدل میں جا چکے ہیں جس کو ہمیں محسوس بھی نہیں ہم کر سکتے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو وقت گزر رہا ہے، جس حالات میں ہم جا رہے ہیں، یہ تو گناہوں میں بھرے ہوئے لت پت وقت ہے۔ اس کو ہم اپنے ایمان کو جتنا ہم کمزور کرنا چاہیں گے کمزور ہوتا چلا جائے گا، لیکن جتنا اس کو اپنے ایمان کو ہم تازہ کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کے حکم سے اتنا ہی تازہ ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت سا واقعہ بتاتی ہوں کہ اللہ والے کسے کہتے ہیں، جن کے دل اور دماغ اللہ کے خوف سے بھرے پڑے ہوں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور اپنی اولاد کو نیک نورینہ اولاد پیدا کرنا چاہتے ہوں، ان کے بارے میں یہ ایک واقعہ ہے۔ کسی اللہ والے نے اپنی بیوی سے کہا، جب اللہ نے اس کو اولاد سے نوازا، حمل ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس نے کہا کہ اے اللہ کی بندی، کسی کی اجازت کے بغیر تم کبھی بھی کوئی چیز مت کھانا، کیونکہ جو تم اعمال کرو گی وہی اعمال جو ہیں ہماری اولاد کرے گی۔ تو اس عورت نے اپنے شوہر کی بات پر بہت زیادہ اچھا عمل کیا، اور اسی عمل کی بنا پر اس نے جب اس کے پیٹ میں حمل تھا تو اس نے نہ کبھی کسی سے بنا پوچھے کوئی چیز لی، نہ بنا پوچھے کچھ کھایا پیا، یعنی کہ جب تک کسی کی اجازت نہیں ہوتی تھی وہ کسی کی کوئی چیز نہیں اٹھاتی تھی۔ تو یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے اللہ پاک نے اس کو ایک بیٹے سے نواز دیا۔ جب اللہ نے اس کو بیٹے سے نوازا تو وہ بیٹا ماشاءاللہ بڑا ہو گیا، اور وہ ایک دن اپنے باپ کے ساتھ، جو کہ اللہ کا فرما بردار تھا، نمازی تھا، اس کا جب بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا، وہ اپنے باپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلا۔ تو جب نماز سے واپسی ہوئی، نماز سے واپسی پر اس نے دیکھا کہ اس بیٹے نے، چھوٹے بچے نے، جس کی بہت کم سن عمر تھی، اس نے ہاتھ کو بڑھا کر ایک ریڑھی والے سے ایک بیر چھین کر منہ میں ڈال لیا۔ تو اس وقت اس اللہ والے نے اپنے بچے سے تو کچھ نہ کہا، لیکن گھر آ کر اپنی بیوی پر غصہ ہونے لگا، ناراضگی اختیار کرنے لگا، اور اس نے کہا کہ اے اللہ کی بندی، جب میں نے تجھے منع کیا تھا کہ جب اللہ ہمیں اولاد سے نواز رہا ہے تو کسی سے بنا پوچھے، یعنی کہ چوری سے کوئی چیز مت کھانا، کیونکہ اگر تم یہ اعمال کرو گی تو ہماری اولاد جو ہے وہ بالآخر ضرور کرے گی وہ اعمال۔ تو جب اس نے کہا کہ میں نے اپنے 9 مہینے کے عرصے کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ میں نے کبھی کوئی چیز کھائی ہو کسی سے بنا پوچھے یا بنا اجازت کے یا چوری سے، تو وہ خود بھی پریشان ہو گئی۔ تو اس نے کہا اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آج اس نے ایک ریڑھی والے سے جھپٹ کر ایک بیر اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ تو اس نے ذرا غور و فکر کیا، اس نے ذرا اس پر سوچ و وچار کیا کہ میں نے کوئی ایسا عمل کبھی نہیں کیا کہ کسی کی ریڑھی سے اٹھا کر کوئی بیر کھایا ہو۔ اس کو اچانک سے یاد آیا کہ ہاں، ایک مرتبہ میرے گھر میں 7 والوں کی بیری ہے، وہ بیری لٹکی ہوئی تھی، تو اس میں سے ایک نیچے ہمارے زمین پر، یعنی کہ ہمارے صحن کے اندر ایک بیر گرا ہوا تھا۔ تو گویا جب میں نے وہ بیر اٹھا کر کھا لیا، میرا دل چاہ رہا تھا اور میں نے وہ بیر اٹھا کر کھا لیا۔ تو اس نے کہا کہ وہ تمہیں بیر بھی نہیں
کھانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ہماری چیز نہیں تھی بلکہ وہ دوسروں کی تھی، اور جب تک اس کی اجازت نہ ہو، ہمسائے کی اجازت نہ ہو، اس وقت تک ہم کسی کی چیز کو نہیں کھا سکتے۔ یہ ہے ان اللہ والوں کے دلوں کے اندر ایمان کا پختہ ہونا، کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان پختہ ہوں، کامل ہوں، وہی ان اعمال کو کرتے ہیں۔ اور جب ہم ماؤں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ اولاد کو نوازتا ہے تو اس وقت ان چیز کا صحیح پتہ چلتا ہے کہ جو اعمال ماں کرتی ہے، جو اعمال یعنی کہ ماں اگر جھوٹ بولتی ہے تو اولاد بھی جھوٹ بولے گی، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ماں بلا کسی وجہ کے یا کسی عوض کی وجہ سے کوئی اعمال کرتی ہے تو وہی اعمال کبھی نہ کبھی ہماری اولاد جو ہے وہ سرزد ہو کرے گی، کیونکہ دنیا مکافات ہے اور مکافات انسان کے ساتھ چلتا ہے۔ تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے یہی میری دعا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز رہا ہے تو وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دوران کسی کی بھی چیز کو بنا اجازت کے، بنا کسی وجہ کے یا چوری سے کسی کو یعنی کہ کوئی ہاتھ نہ لگائے یا منہ میں نہ ڈالے، کیونکہ جو ہم اعمال کریں گے ہماری اولاد بھی وہی اعمال کرے گی۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے، تمام چھوٹے چھوٹے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔